بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا تھرڈ آن لائن لیکچر ہے۔ عنوان ہے تحریک علی گڑھ۔ تحریک علی گڑھ سے کیا مراد ہے؟ تحریک علی گڑھ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے سر سید احمد خان کی تعلیمی، ادبی، سیاسی اور معاشرتی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تحریک علی گڑھ کی وجوہات کیا ہیں، تحریک علی گڑھ کو علی گڑھ کیوں کہتے ہیں، علی گڑھ کہاں واقع ہے، تحریک علی گڑھ کیوں شروع ہوئی، جنگ آزادی 1857 کے کیا واقعات ہیں اور تحریک علی گڑھ کے کیا مقاصد ہیں، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر طلباء و طالبات کے ذہن میں آتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کو تحریک علی گڑھ کیوں کہا گیا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم تحریک علی گڑھ سے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات، اس میں کیا تھا کہ انگریز ایک مکمل پالیسی کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، برصغیر ایک سونے کی چڑیا ہے، اور یہاں سے ہم جتنی دولت سمیٹنا چاہ سکتے ہیں، جتنی لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اس سلسلے میں 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس وقت کے مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوئے اور تجارت کی اجازت چاہی۔ آہستہ آہستہ نواب سراج الدولہ کو 1757 جنگ پلاسی 1757 میں انہوں نے شکست دی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کو میسور کی چوتھی لڑائی میں، سرنگا پٹم میسور کی چوتھی لڑائی میں 1799 میں شکست دی اور اس کے بعد وہ دہلی کی طرف بڑھے۔ اب اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کازیز آف وار آف انڈیپینڈنس، یعنی تحریک جنگ آزادی کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ بہت ساری وجوہات تھیں، مکمل ایک لاوا پک رہا تھا، کیونکہ کافی عرصہ سے انگریز جو تھے وہ مسلمان، سکھوں اور ہندوؤں کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور فوجی جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، پولیٹیکل کازز تھیں، ریلیجیس اینڈ سوشل کازز تھیں، اکنامیکل کازز تھیں اینڈ ملٹری کازز تھیں۔ تو امیڈیٹ کاز کیا تھی، یعنی فوری وجہ کیا بنی جنگ آزادی میں؟ جو جنگ آزادی ہوئی ہے، وار ہوئی ہے، ایک سائڈ پر انگریز تھے، دوسری طرف مسلمان، ہندو اور سکھ تھے۔ تو دراصل کارتوس، کیٹریج کہ جو ریفل میں ڈال کر فائر کیا جاتا تھا، اس پر ایک خاص قسم کا مادہ لگایا جاتا تھا جس میں سور کی چربی اور گائے کی چربی شامل تھی۔ اب اس کو ریفل میں ڈالنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا، اس کا کور اتارنا پڑتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سور کی چربی اس میں شامل تھی اور مسلمان اس کو جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتے، ان کے لیے سور کا گوشت کھانا یا اس کو چکھنا حرام ہے۔ اسی طرح اس میں گائے کی چربی شامل تھی اور ہندو گائے کو ذبح نہیں کرتے بلکہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اس کارتوس کا کور ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کارتوس نہیں ہوگا تو فائر نہیں ہو سکے گا اور جنگ جاری نہیں رہ سکے گی۔ یہ برٹش انڈین آرمی میں جو مسلمان، ہندو اور سکھ بھرتی تھے، انہوں نے اس پر احتجاج کیا اور ان فوجیوں کو جو ہے وہ سزا دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس پر فوری طور پر بہت سارے علاقوں میں ایک جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ کو جنگ آزادی کا نام دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں شروع ہوئی۔ میرٹھ میں یہ شروع ہوئی 10 مئی 1857 کو، دہلی میں شروع ہوئی 21 مئی 1857 کو، کانپور میں 17 جون کو، لکھنؤ میں مارچ 1858 کو، جھانسی اور بہار میں مارچ 1858 کو۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ، کم و بیش 5 لاکھ کے قریب ہندو، سکھ اور مسلمان قتل کیے گئے، مسلمان شہید کیے گئے اور تقریباً 5000 کے قریب جو ہے وہ انگریز مارے گئے۔ یہ برصغیر کی سب سے بڑی اور آخری جنگ تھی جس کے بعد انگریز مکمل طور پر
برصغیر پر حکمران بن کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ستم شروع کر دیا۔ اب یہ تو تھے جنگ آزادی 1857 کے واقعات، جس کے بعد تحریک علی گڑھ شروع ہوئی ہے۔ اب صورتحال کیا تھی کہ مسلمانوں پر 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہندوؤں کی اکثریت جنگ میں مسلمانوں کی حلیف ہونے کے باوجود انگریزوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ ان کے خلاف جد و جہد میں صرف مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، اور یوں مسلمانوں کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی جائیدادوں کو چھین لیا گیا، بے شمار مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کیا گیا، ان پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور مساجد اور مدرسوں کو تباہ کر دیا گیا، جس سے مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر تباہ ہو گئے۔ اس حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کو تحریک علی گڑھ کیوں کہا جاتا ہے اور علی گڑھ کہاں واقع ہے۔ تو عزیز طلبہ، علی گڑھ ایک ضلع کا نام ہے۔ اب ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کو علی گڑھ کیوں کہتے ہیں۔ اور تحریک علی گڑھ دراصل اتر پردیش، انڈیا کی 35 اسٹیٹس ہیں، 35 ریاستیں ہیں، جن میں 28 جو ہیں وہ اسٹیٹس ہیں، اور اس میں جو 7 ہیں وہ یونین ٹیریٹریز ہیں۔ اب یونین ٹیریٹریز کیا ہوتا ہے؟ یونین ٹیریٹریز سے مراد سیاسی نظام کے حوالے سے ایک ایسی ریاست ہے جس کا کنٹرول مرکزی حکومت کے پاس ہوتا ہے، یعنی بائی سینٹرل گورنمنٹ۔ اب اس 35 اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹ ہے اتر پردیش۔ یہ آپ کے سامنے اتر پردیش کا میپ ہے۔ اتر پردیش میں کئی ڈسٹرکٹس ہیں، تو علی گڑھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی گڑھ ڈسٹرکٹ یہ نمبر 18 پر آپ دیکھیں، نمبر 18 پر یہ علی گڑھ کا میپ ہے۔ علی گڑھ ایک ضلع ہے، اور جتنے بھی تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ادارے بنائے گئے، جیسے MAO ہائی اسکول، MAO کالج، اس کے بعد یونیورسٹی، پھر اس میں مختلف جو ہے تنظیمیں بنائی گئیں، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس وغیرہ، تو وہ علی گڑھ میں ان کے دفاتر تھے۔ اس حوالے سے اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا گیا، علی گڑھ کے ضلع کی مناسبت کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر تعلیمی ادارے علی گڑھ میں بنائے گئے۔ یہ تو تھا کہ تحریک علی گڑھ کو علی گڑھ کیوں کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کیوں شروع ہوئی، تحریک علی گڑھ کیوں شروع ہوئی، اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو بچوں، تحریک علی گڑھ دراصل سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی ترقی کے لیے شروع کی گئی، کیونکہ مسلمان اس دور میں خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انتہائی بدحالی کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کی تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو چکا تھا، معاشی طور پر کمزور ہو چکے تھے، سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے، ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا، ان کا کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں تھا، اور وہ ایک ناکام اور ابتری کی حالت، ایک ناکامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے انگریز مصنفین نے بھی لکھا ہے، جیسے ولیم ہنٹر نے کہا، ولیم ہنٹر ایک انگریز مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ نے کیا کہا؟ لارڈ رابرٹ نے کہا کہ میرا گزر دہلی کی چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ اب دیکھیں، دہلی میں مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، دہلی میں آخری مغل بادشاہ کا دارالحکومت تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو 1857 کی جنگ آزادی میں گرفتار کیا گیا اور رنگون میں ان کو قید کر دیا گیا، اور بالآخر ان کو 3 سال بعد 1863 میں وہاں پر وہ فوت ہو گئے، ان کو جو ہے وہ ایک گمنامے کی زندگی گزارتے ہوئے۔ تو اب دہلی میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ بادشاہت کی حکومت یا آخر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، تو دہلی میں مسلمان رہتے تھے، اس لیے دہلی میں زیادہ تر لاشیں مسلمانوں کی تھیں۔ باصورت سمتھ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے کے مکان میں داخل ہو کر لوٹنے لگے۔ تو اس
تمام صورتحال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کن حالات سے دوچار تھے۔ وہ معاشی طور پر تباہ ہو چکے تھے، وہ سیاسی طور پر تباہ ہو چکے تھے، وہ تعلیمی طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ اب ضرورت کس بات کی تھی؟ اب ضرورت اس بات کی تھی، اس امر کی تھی کہ ان کو ہر میدان میں کامیاب کیا جائے، خاص طور پر تعلیمی اور سیاسی میدان میں۔ تو سر سید احمد خان وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس ابتری کی زندگی، اس ناکامی کی زندگی، اس ذلت کی زندگی سے نکالنے کے لیے کوشش کی اور علی گڑھ سے ایک تحریک شروع کی، اس کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا۔ اب تحریک علی گڑھ کی وجوہات کیا تھیں، ان میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ تحریک علی گڑھ کی وجوہات کیا ہیں۔ جیسے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، بلکہ ان کی زمینیں اور جائیدادیں چھین کر ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں، کاروباری بندشیں کر دی گئیں، صنعتی انقلاب جو تھا اس کو روک دیا گیا اور برآمدات پر پابندی لگا دی گئی۔ برآمدات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم باہر کے ممالک کو بھیجتے ہیں، اب مسلمانوں کے پاس غلہ اجناس جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ باہر نہیں بیچ سکتے تھے، بلکہ انگریز ان سے سستے داموں خرید لیتے تھے، پھر ضرورت کے وقت ان کو سٹاک کر لیتے تھے اور ضرورت پڑنے پر اس چیز کا جب قحط ہوتا تھا تو انگریز ان کو مہنگے داموں وہی چیزیں ان کو اپنی چیزیں فروخت کرتے تھے۔ تو اس طرح مسلمان معاشی حوالے سے بھی انتہائی کمزور تھے اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مغل بادشاہ جب پہلا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر 1526 عیسوی میں جب برصغیر میں آیا تو اس نے حکومت قائم کی، تو اس کے بعد سے سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ اب مسلمان فارسی زبان بولتے تھے، جو فارسی بولتا تھا اس کو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ پرسن تصور کیا جاتا تھا۔ جب 16ویں صدی عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی ہے اور انگریز جو ہیں وہ برصغیر میں آئے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی مسلمانوں پر ظلم ستم شروع کر دیا ہے اور انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے۔ اب جتنے بھی مسلمان پڑھے لکھے تھے جو انگریزی کو نہیں جانتے تھے، جو فارسی زبان بولتے تھے، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ اب ہندوؤں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے حالات کے تقاضوں کو سمجھا اور انگریزی زبان پر دسترس حاصل کی، انگریزی زبان پر عبور حاصل کیا اور انگریزوں کے قریب ہو گئے۔ اب انگریزوں نے کیا کیا؟ جب وہ برصغیر پر سیاہ و سفید کے مالک بن کر بیٹھ گئے، انہوں نے مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکالنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی، ان کو سائنسی زبان نہیں آتی تھی۔ اب کیا تھا؟ اب ہر بڑی پوسٹ پر، ہر بڑے عہدے پر ہندو یا سکھ موجود تھا جس کو انگریزی زبان اچھی طرح آتی تھی۔ تو ان حالات میں جب مسلمان ہر حوالے سے ناکام و نامراد ہو چکے تھے تو سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ وہ جس جگہ ملازمت کرتے، جس جگہ ان کا ٹرانسفر ہوتا، بجنور میں، مراد آباد میں، غازی پور میں، علی گڑھ میں، جہاں جہاں وہ جاتے وہ اپنے نقوش ثبت کر جاتے، یعنی اپنی تحریروں کے ذریعے اور اپنی خدمات کے ذریعے۔ اچھا، اب سر سید احمد خان کا تعارف ہو جائے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے بعد 1835 میں آپ نے کچہری میں نائب منشی کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ 1846 میں آپ کو چیف جج بنا دیا گیا۔ 1876 میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تمام تر توجہ مسلمانوں کی سیاسی، ادبی، سماجی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی کے لیے مبذول کر دی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی ٹھان لی اور آپ کی خدمات آپ کی وفات تک 1898 تک جاری رہیں۔ آپ کے والد کا نام میر متقی تھا اور آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ اچھا، یہ ہو گیا سر سید احمد خان کا تعارف۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ اچھا، اب سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمی خدمات کیا تھیں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کیا تھیں کہ انہوں نے مدرسے بنائے، تنظیمیں بنائیں، کانفرنسیں منعقد کیں،
مدرسہ مراد آباد، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں، مدرسہ مراد آباد 1859 1859 کو بنایا گیا جب وہ مدرسہ جہاں وہ تعینات تھے۔